میں نے کل کی مجلس میں ایک واقعہ سنایا امام زمانہ کا IRC امام بارگاہ میں، یہاں سنا دوں جن مومنین نے نہیں سنا، کہ ایران کا ایک بس ڈرائیور ٹرک ڈرائیور کہتا ہے میں سامان لے کے مشہد سے چلا، آدھے راستے میں شدید برف باری ہوئی، یہاں تک کہ جو میری گاڑی کے وائپر تھے اب اتنی سپیڈ سے بھی چل رہے تھے لیکن مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے گاڑی کو سائڈ پہ لگایا کہ برف تھوڑی کم ہو جائے پھر میں آگے بڑھوں گا۔ کہتا ہے لیکن برف باری اور شدید ہو گئی، اتنی کہ میرے انجن چلتے چلتے بند ہو گیا۔ میں میکینک تھا، ڈرا نہیں، میں نے گاڑی کے انجن کو ہاتھ لگایا، پانا وانا لگایا، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اندر گیا، اتنی سردی، بس فرق یہ تھا کہ باہر برف برس رہی تھی، اندر برف نہیں تھی لیکن سردی وہی تھی۔ غنودگی طاری ہو گئی، آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے سوچا اب مر جاؤں گا۔ اتنے میں کہتا ہے مجھے یاد آیا کہ ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں، اور میرے اندر کہتا ہے دو عادتیں تھیں۔ ایک، نماز پڑھتا نہیں تھا میں، کبھی کبھی پڑھ لی کبھی کبھی نہیں پڑھ لی، نماز کے لیے بڑا سست تھا۔ دوسرا کہتا ہے میرے اندر ایک گناہ کبیرہ کی عادت تھی، شرم آ رہی تھی کہ کس منہ سے مدد مانگوں اپنے مولا سے، لیکن میں نے دل میں ایک وعدہ کیا کہ مولا اگر بچا لیں گے یہاں سے، کیونکہ بچے بھی یاد آ رہے تھے، چھوٹے بچے تھے میرے، کہ مولا میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا۔ میں نے کہا مولا اگر بچا لیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی اور یہ جو گناہ کبیرہ ممبر سے بیان نہیں کر سکتا کہ اس گناہ کبیرہ کو میں انجام نہیں دوں گا۔ کہتا اتنے میں دیکھا کہ اس برف باری کے موسم میں ایک بندہ سامنے والے روڈ سے آ رہا ہے، ہاتھ میں پانا ہے۔ میں نے سمجھا شاید یہ کوئی ڈرائیور ہے، اس کی بھی گاڑی خراب ہوئی ہے، تو مجھے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا انجن بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم ذرا ہاتھ لگاتے ہیں، آپ اسٹارٹ کریے۔ تو انہوں نے ہاتھ رکھا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ میں پریشان، جس گاڑی کو میں نے اتنا چیک کیا اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہ بس کوئی مسئلہ تھا، آپ کی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھیے جناب برف باری اتنی ہے، شاید 1-2 کلومیٹر آگے چلوں پھر میری گاڑی بند ہو جائے گی۔ کہا نہیں، اب یہ گاڑی آپ کو اپنے گھر تک پہنچائے گی، یہ گاڑی بند نہیں ہوگی۔ میں نے شکریہ کے لیے بولا کہ آپ بیٹھیے، میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ دوں، تو کہا نہیں ہم خود چلے جائیں گے۔ کہ میری جیب میں بہت زیادہ پیسے تھے۔ میں نے کہا آپ نے میری جان بچائی ہے، اگر آپ کہیں جتنے پیسے ہیں میں شکریہ کے لیے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بندے خدا اپنے جان بچائی ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یا کہیں تک چھوڑ دوں یا پیسے دے دوں، کچھ تو کروں میں آپ کے لیے۔ کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں، بس جو تو نے 2 وعدے کیے ہیں ان وعدوں پہ عمل کیا کرو۔ کہتا یہ کہنا تھا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں گاڑی سے اترا، کبھی دائیں دوڑوں کبھی بائیں دوڑوں، کبھی آگے دیکھوں کبھی پیچھے دیکھوں، لیکن کوئی شخص وہاں پہ نہیں ہے۔ کہتا ہے گھر تک آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، بیوی کو بٹھایا، بچوں کو بٹھایا، اور کہا دیکھو آج کے بعد زندگی ایسے گزاریں گے جیسے امام زمانہ کو پسند ہے۔ بیوی نے کہا میرا تو دل کب سے کر رہا تھا کہ آپ دیندار بن جائیں، لیکن آپ تھے جو دینداری پہ نہیں آتے تھے۔ بچوں کو سمجھایا، واقعہ بتایا، اس دن کے بعد دیندار بنا۔ کہتا میں جب کام پہ جاتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی، سارے ڈرائیور کھانے کے پیچھے چلے جاتے تھے، میں نماز کے لیے گیا، وہ میرا مذاق اڑانے لگے، ارے تو بڑا دیندار بن گیا ہے، پہلے تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جو پڑھتا تھا ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ میں نے کہا آج کے بعد مذاق نہیں اڑاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے ولی خدا امام زمانہ سے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔